السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ میری آواز بالکل کلیئر ہوگی، اگر نہیں ہے تو کوئی بھی آپ میں سے مجھے وائس میسج کے تھرو یا میسج کر کے بتلا دے کہ وائس کلیئر آ رہی ہے۔ اور جن لوگوں کا کیمرہ اور مائک آن ہے وہ آف رکھیں، آپ لوگوں کو کچھ نہیں کرنا ہے، بس سننا ہے۔ کچھ سوال ہوگا انشاءاللہ میں آپ کو موقع دوں گا، آپ آخری میں وہ آپ سوال کر لیجیے گا اپنا۔ چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ ابھی اس میں سے کافی سارے لوگ نئے ہیں جنہوں نے اس سے پہلے یہ سنڈے کی جو کلاس ہوتی ہے کبھی بھی جوائن نہیں کی ہے۔ تو پہلے ان لوگوں کو ہم بتلا دینا چاہیں کہ ابھی ہم نے کچھ دن پہلے سے ہی یہ سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں شروع میں تقریباً اما پارا کی 20 صورتیں کلیئر اکثر لوگوں کو یاد بھی ہوں گی یا نہیں یاد ہوں گی، بہرحال وہ کرائی گئی، اور ابھی اب پہلا پارا کرایا جا رہا ہے۔ تو پہلا پارے میں ایک رکو سے پلس ہو چکا ہے، 1.5 رکو تقریباً، اور آج انشاءاللہ صرف 2 آیتیں ہم کریں گے، اس کے بعد ہم کو وہ بتلانا ہے کہ کیا ہے۔ تو اس آیت نمبر 16 تک ہم کمپلیٹ ہو چکے، ابھی 17 اور 18 2 آیت، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے سے تھوڑا زیادہ زیادہ کوانٹٹی بڑھائی جائے گی، کیونکہ اس ہفتے تھوڑا سا مجھے بھی کام ہے، اور آپ لوگوں کو بھی سمجھانا ہے کہ وہ جو ہم نے کورس بنایا ہے اس کے اندر کیا ہے، کیسے ہم کو کرنا رہے گا۔ کیونکہ دیکھیے اگر ہمیں ڈیلی ڈیلی نصیحت ملتی ہے، اگر اور ہم اس کو سنتے ہیں، اس طریقے سے سنتے ہیں جس طریقے سے سننا چاہیے، جیسے کچھ لوگ اس میں سے ہم جانتے ہیں جو ہر ہفتے آتے ہیں، جیسے ذکر اعظمی ہو گئی، امینہ انصاری ہو گئی، محسن خان ہو گئے، اور بھی ایک دو لوگ دکھ رہے ہیں جو ہر ہفتے آتے ہیں۔ اب ہر ہفتے آتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے، ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں اس میں فائدہ ہے، ہم کو فائدہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہوتا کیا ہے کہ ایک ہفتے کا لمبا عرصہ ہو جاتا ہے، جس کی بنیاد پہ ہم جو یہاں سے باتیں بتلاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہمارے اندر جذبات اٹھتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں قرآن کو سیکھنا چاہیے، وہ جذبات ایک ہفتے کے اندر دھیرے 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 دنیاوی کاموں میں لگ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ اس سوچ سے ہم نے وہ کورس کیا کہ ہم خود ہی ایک عورت کو رکھ دیں گے جو ہم یہ کام کر رہے ہیں، جس طریقے سے ہم آج پڑھائیں گے اسی طریقے سے وہ عورتیں بھی کیا کریں گی، پڑھائیں گی، اور پھر سنڈے کے دن ہماری جو کلاس ہوتی ہے وہ ہوا کرے گی، ٹھیک ہے؟ تو ابھی ہم کہاں تھے؟ ایک منٹ میں اس کو ہٹاتا ہوں۔ ہم یہاں تھے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، یہاں تک ہو گیا۔ یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین، منافقین اور مشرکین سب کا تذکرہ کر دیا کہ کون مومن ہے، کون منافق ہے، اور کون مشرک ہے۔ اس کے بعد اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ 2 مثال کے ذریعے منافقوں کو سمجھائیں گے کہ منافقین کی کنڈیشن اور حالات کس طریقے سے ہیں۔ پہلے اس کا ٹرانسلیشن دیکھیں گے، پھر اس کے بعد تھوڑی بہت اس کی تفسیر کروں گا۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال، یہ ہم کا مرجع نہ سمجھ لیجئے یہی لوگ ہیں، اولئک الذین، وہ لوگ جنہوں نے ضلالت، ہدایت کے بدلے ضلالت کو خریدا، ان لوگوں کی مثال، ٹھیک ہے نا؟ کن لوگوں کی مثال؟ ان لوگوں نے جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا، ان لوگوں کی مثال کیسی ہے؟ کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی طرح ہے۔ کم کا جو عربی میں آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے، تو اس کے لیے کاف آتا ہے۔ تو ان کی مثال، مثلہم، ان کی مثال ایسی ہے جیسے، ٹھیک ہے، یا اس شخص کی طرح ہے۔ یہاں سے یہاں تک کا ترجمہ ہو گیا اس شخص کی طرح، یہاں سے یہاں تک کا ٹرانسلیشن کیا ہو گیا؟ اس شخص کی طرح، مثلہم، ان کی مثال۔ کن کی مثال؟ یہ ہم کا مرجع کیا ہوگا؟ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا، ان لوگوں کی مثال کیسی ہے؟ اس شخص کی طرح ہے۔ اس کا مطلب اس شخص کی طرح کیا ہے؟ استوقد نارا، جس نے آگ کو جلایا، جس نے آگ جلائی۔ بھائی آدمی آگ کیوں جلاتا ہے؟ اس لیے جلاتا ہے، آج کے زمانے میں آپ بلب جلائیں گے، کیوں جلائیں گے بلب؟ تاکہ میرے سامنے یا میرے آس پاس جو ہے وہ مجھے نظر آنے لگے، اور میں کسی چیز سے ٹکر نہ کھاؤں۔ لوگوں کے گھروں میں، روڈ پر، سڑکوں پر بلب کیوں جلتے ہیں؟ اسی لیے جلتے ہیں، پہلے زمانے میں آگ جلتی تھی اس زمانے میں، تو یہ آگ کی مثال وہی کانسیپٹ میں ہے کہ آگ کی طرح ہے جس نے آگ کو روشن کیا۔ فلما اضاءت،
استوقد مطلب روشن کرنا، نارن آگ، آگ کو روشن کیا. فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. پھر جب اس کے ارد گرد روشن ہو گیا. دیکھیے فلما، پھر فا مطلب کیا ہوگا جب آگ روشن کریں گے تو کیا ہوگا، تو جو ہم بولتے ہیں نا تو اس کے لیے فا آتا ہے. تو لما مطلب جب، اضاءت روشن ہو گیا، ما حولہ اس کے آس پاس. تو فلما اضاءت ما حولہ، تو جب اس کے آس پاس، یعنی جس شخص نے آگ روشن کی ہے اس کے آس پاس روشنی آ گئی، وہ اس کا ایریا، آس پاس کا جو علاقہ ہے وہ روشن ہو گیا. ذهب اللہ بنورہم، اللہ تعالی نے اپنے نور کو بھیجا، ٹھیک ہے نا، یا نور کے ذریعے اسے اچک لے گئے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو ختم کر دیا. یہ ٹرانسلیشن کریں گے. ذہبہ مطلب ہوتا ہے جانا، اور بھی معنی آتے ہیں. ذہب اللہ، ذہبہ کے بعد بے ہٹا دینا، ختم کر دینا، اس طریقے سے بھی. تو ذہب اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو، کن کے نور کو، جنہوں نے آگ کو روشن کیا ہے، اس روشنی کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، ختم کر دیا. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، وَتَرَكَهُمْ مطلب ترک مطلب چھوڑنا، وَتَرَكَهُمْ اور انہیں چھوڑ دیا، فی ظلمات ایسی تاریکی میں. ظلمات مطلب تاریکی، ایسی تاریکی میں، لا یبصرون جہاں انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا، جہاں وہ دیکھ نہیں پا رہے ہیں. ٹھیک. اب دیکھیے میں مرادی ترجمہ ایک مرتبہ اور کرتا ہوں. کیا ہے، ایک ایک لفظ کا ترجمہ بتا دیا. ترا کا مطلب چھوڑنا، انہیں، فی مطلب میں، ظلمات مطلب تاریکی، لا یبصرون وہ دیکھ نہیں پا رہے. اب کیا ہوگا ٹرانسلیشن، مثلہم ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، پھر اس کے ارد گرد روشنی آ گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو، ان کی روشنی کو ختم کر دیا اور انہیں ایسی تاریکی میں چھوڑ دیا جہاں انہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. سمم بکمن عمیون، وہ اندھے بہرے گونگے ہیں کہ وہ لوگ اب رجوع نہیں کر پا رہے، یعنی لوٹ نہیں پا رہے. وہ اندھے بہرے گونگے ہیں کہ وہ لوگ رجوع نہیں کر پا رہے ہیں. اب میں اس کو ایک دم کانسیپٹ وائز سمجھاتا ہوں کہ اصل میں ایکچوئل میں اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے. ٹھیک ہے نا. دیکھیے پیچھے بات کیا کی گئی، یہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے، یعنی منافقین ایسے ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا. کیا مطلب، یعنی یہ لوگ ہدایت پر آ گئے تھے، ہدایت پر آ گئے تھے، لیکن ہدایت کے بعد بھی یہ لوگ کیا ہو گئے، گمراہ ہو گئے. یعنی ہدایت ان کو ملی کہ نہیں، پہلے یہ ہدایت کو پا گئے. اب اس زمانے میں ہدایت کیا تھی، اس زمانے میں ہدایت کیا تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے، آج بھی وہی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو باتیں کہہ رہے تھے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اللہ کو ماننا، اللہ کی وحدانیت کو قبول کرنا، اور جو ساری چیزیں سب کو ماننا، وہی ہدایت تھی. وہ لوگ ہدایت آ گئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کیا کہہ رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں. پھر بعد میں کافروں سے ڈر کر انہوں نے چینج کر لیا اپنا مطلب. پھر ان کو سمجھ میں آیا کہ بھائی نہیں، دونوں طرف کھیلنا پڑے گا، ادھر بھی رہنا پڑے گا، ادھر بھی رہنا پڑے گا. تو اسی سچویشن کو، اسی حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھا رہے. مثلہم ان کی مثال، یعنی ان ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدنے والوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ کو روشن کی. اب دیکھیے جب بھی ہم کوئی بھی مثال دے کر کوئی بات سمجھاتا ہے، آپ کو کوئی بھی مثال دے کر، تو اس مثال کے اندر مناسبت ہونی چاہیے نا. اس میں مناسبت کیا ہے، دیکھیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو دین اور جو مذہب لوگوں کو کے پاس لے کر آئے تھے، وہ کیا تھا، دین برحق تھا. اس کے اندر فیوچر تھا، اس کے اندر برائٹ، وہ اس کا فیوچر کیا تھا، برائٹ تھا، اور اس کے اندر ہی ترقی تھی، ہے نا، اس کے اندر روشنی تھی، آگے چل کے کیا ہے، وہ ان کو فائدہ دینے والا تھا. تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ گئے، اور ان کے ساتھ کچھ منافقین بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بعد میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آئے، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے اندر اپنے ایمان کو کیا کر دیا، پورا روشن کر دیا، کہ انہوں نے ہجرت کیا جس کی بنیاد پر یہ لگنے لگا کہ یہ لوگ بھی کیا ہیں، مسلمان ہیں، یہ لوگ بھی کیا ہیں، مسلمان ہیں. تو جب مسلمان ہے بندہ، تو آگے چل کے اس کا فیوچر کیا ہے، برائٹ ہے، اس کو ساری حق وغیرہ اس کے سامنے واضح ہیں. ہم لوگ اسلام دھرم کو ماننے والے ہیں. کیوں ماننے والے، کیونکہ ہمارے سامنے اسلام کی حقانیت بالکل واضح ہے. اسی طریقے سے جو منافقین وہاں پر گئے تھے،
ان کے سامنے بھی کیا ہوا؟ اسلام کی حقانیت واضح ہو گئی. جس طریقے سے اگر آپ آگ روشن کریں گے تو آگ روشن کرنے کے بعد جو علاقہ اس کے آس پاس کا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ واضح ہو جائے گا اور ظاہر ہو جائے گا. اسی طریقے سے جو منافقین اسلام کو مان رہے تھے، آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ بھی اسلام قبول کرنے والے ہیں، تو ان کے سامنے کیا ہوا؟ اسلام کی حقانیت ظاہر ہو گئی. ٹھیک ہے نا؟ فلما اضاءت ما حولہ، ظاہر سی بات ہے ظاہر ہو گئی. آگ روشن کرنے کا مطلب انہوں نے اسلام کو قبول کیا، تو کیا ہوا؟ ان کے سامنے اسلام کی حقانیت ظاہر ہوئی. جس طریقے سے آگ اگر کوئی شخص روشن کرے گا تو اس کے آس پاس کی چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ روشن ہو جائیں گی. پھر کیا ہو گیا؟ لیکن جب وہ یہ دیکھتے کہ کیا نام ہے کفار طاقتور ہیں، ہم اگر مسلمان رہیں گے تو ہماری جان کو خطرہ ہے، یا اس طریقے سے وہ لوگ گیم کرنے لگے، اس طریقے سے کہ وہ لوگ گیم کرنے لگے، ان کے دل میں نفاق اس طریقے سے گھر کر گیا کہ وہ یہ ساری چیزیں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو کیا کر لیا؟ چھین لیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی نور کی، یعنی وہ جو حقانیت ان کو نظر آ رہی تھی، جو حقانیت کیا ہو رہی تھی؟ ان کو نظر آ رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چھین لیا. ظاہر سی بات ہے کہ آپ آ کر اسلام کو کیا نام ہے ایکسپٹ کریں، اور اسلام کے ایکسپٹ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے سامنے پوری حقانیت کو ظاہر کر دیا. آپ کو دکھ رہا ہے، آپ قرآن پڑھنے کو سن رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی یہ سنتے جائیں. اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے سارے معجزات، چاند کو دو ٹکڑے کرنا، آسمان پر جانا، پھر جب معراج ہوئی تو اس کا پورا واقعہ آپ پورے مسجد اقصیٰ کو ایک ایک طریقے سے بتا دینا. یہ ساری چیزیں ایسی تھی جس کی بنیاد پر ان کو یہ لگ گیا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے کا جو دین ہے وہ دین برحق ہے. وہ سب ظاہر ہو گیا، لیکن ان کے دل میں نفاق اس طریقے سے گھر کر گیا تھا کہ جو ایکسپٹ کرنے کے کیا جو وہ ہوتا ہے نا جذبہ، یا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے سلب کر دیا، جس کی بنیاد پر ان کی حقانیت ان کو نظر نہیں آ رہی. وہ ترکہم، جب حقانیت چھن گئی تو وہ جس طریقے سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت سے پہلے تاریکی میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے انہیں تاریکی میں چھوڑ دیا. وہ ترکہم فی ظلمات، اور انہیں اسی تاریکی میں چھوڑ دیا. لا یبصرون، اب انہیں حق جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے. یہ تھا. اب ٹرانسلیشن دیکھیے، اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے مثال دی آگ کی. کہ اس شخص کی مثال، ان لوگوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کیا. آگ روشن کے بعد کیا ہوگا؟ بلب چلانے کے بعد کیا ہوگا؟ آس پاس کی چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ روشن ہو جائیں گی. لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس بلب کو خراب کر دیا، اس آگ کو بجھا دیا. جب آگ کو بجھا دیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر سے ہم تاریکی میں پڑ جائیں گے اور ہمیں کچھ نظر نہیں آئے گا جس طریقے سے پہلے نظر نہیں آ رہا تھا. لیکن جب بلب روشن ہوا، آگ روشن ہوئی، تو سامنے کی چیزیں کیا ہو گئی تھی؟ دکھنے لگی تھی. اسی طریقے سے جب وہ لوگ اسلام قبول کرنے گئے تو اس لیے اسلام کی حقانیت نظر آنے لگی تھی. لیکن پھر ان کے نفاق کا عالم یہ تھا کہ وہ لوگ طرح طرح کی سازشیں کرتے تھے. سازشوں کا بھی ذکر ہم نے پچھلے ہفتے بتلایا. کیا کیا سازشیں کرتے تھے؟ آپ میں سے کئی سارے لوگوں کو پتا ہے. پہلی سازش وہ یہ کرتے تھے کہ زمین کے اندر فساد مچاتے. فساد مچانے کا طریقہ یہ کہ مسلمانوں کی بات وہاں کرتے اور کافروں کی بات یہاں کرتے، جس کی وجہ سے جھگڑا ہوتا. اسی طریقے سے یہ لوگ کہتے کہ کیا نام ہے ہم لوگ ایمان لائے، جیسا کہ یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں. اس طریقے کی بات کرتے. تیسری یہ کرتے کہ یہ ایمان والوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم لوگ تو ایمان لے آئے ہیں، اور جب کافروں کے پاس ہوتے تو کہتے تھے ہم لوگ تو کافر ہیں. اور بھی بہت طرح طرح کی سازشیں کرتے تھے. اس سازش کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حق کو ایکسپٹ کرنے کا جو صلاحیت تھی اس کو سلب کر لیا. پھر جب سلب کر لیا تو جس طریقے سے پہلے تاریکی میں تھے آج بھی وہ تو لوگ تاریکی میں پڑے رہیں گے. آگے ایک چیز اور بتلائیے، سم بکم عمی فہم لا یرجعون. منافقوں میں بھی ایک کچھ طبقہ ایک دم گھٹیا تھا جن کے اندر نفاق ایک دم رچ بس گیا تھا. سمجھ میں آ رہا نا؟ اس میں کچھ نام بہت سارے مشہور بھی ہیں. آپ جب تاریخ کی کتاب، سیرت کی کتاب پڑھیں گی اس میں آپ جا کے دیکھیے انہوں نے کس طریقے کی گیم کھیلا ہے مسلمانوں کے ساتھ. تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ سمم بکمن عمیون فہم لا یرجعون. یہ اندھے ہو گئے، یہ بہرے ہو گئے، یہ گونگے ہو گئے. کیا مطلب اندھے بہرے؟ ایکچوئل میں اندھے بہرے نہیں ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں، ہم کو تو اسلام کیسے ملا؟ باپ دادا کے اس سے ملا. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اسلام کو قبول کرتے ہیں. کس لیے قبول کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے سامنے اسلام کی حقانیت ظاہر ہو جاتی ہے. کیوں ظاہر ہوتی ہے؟ کیونکہ ان کے اندر جذبہ ہے، ان کے اندر صلاحیت ہے کہ جو حق ہوگا ہم اس کے ساتھ چلیں گے، جو غلط ہوگا اس کے ساتھ ہم
نہیں چلیں گے. تو سمم بکمن عمیون، کہ ان کے اندر کفر، نفاق اس طریقے سے رچ بس گیا ہے کہ آپ ان کے سامنے کتنا بھی کیا کر دیں، حق کو ظاہر کر دیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا نہیں کیا. آپ نے دو چاند کے دو ٹکڑے کیے. اسی طریقے سے مسجد اقصیٰ کا میں نے واقعہ بتلایا. اور بہت سارے معجزات، قرآن کا معجزہ کہ وہ لوگ قرآن کو سنتے تو اس کے ساتھ ایک دم لگ بس جاتے. رات رات بھر وہ لوگ کیا کرتے، جب یہ لوگ تلاوت کرتے تو رات میں آ کے یہ لوگ قرآن کی تلاوت کو سنتے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی بنیاد پہ ایسا لگتا ہے کہ واقعی قرآن حق تھا. لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ اسلام قبول نہیں کر پا رہے ہیں. کیونکہ حق کے جو سننے کی صلاحیت تھی، حق کو جو دیکھنے کی صلاحیت تھی، اور حق کو جو بولنے کی صلاحیت تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کیا کر لی، سلب کر لی. کس بنیاد پر؟ کیونکہ ان کے اندر نفاق کا جو وہ تھا وہ بہت زیادہ تھا، ہے نا. تو سمم بکم عمیون فہم لا یرجعون، کہ یہ لوگ حق کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں. یہ لوگ نارملی آنکھ ہماری صحیح ہے. اب اس میں بھی آپ مثال کے ذریعے سمجھ لیں کہ اگر میں ایک اندھا شخص ہو، اس کو میں اسلام قبول کرنے کے لیے ایسی مثال دوں جس کو وہ دیکھ پائے، تو بتائیے وہ اس کو دکھے گا؟ کچھ نہیں دکھے گا. اسی طریقے سے اگر ہم سب لوگ بہرے ہوں، ارے وہ ہوں جن کے اندر سننے کی صلاح، بہرے ہوں، اب بتائیے میں آپ کو کے سامنے بولتے رہوں کہ ارے اسلام ایسا ہے، اسلام ایسا ہے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا؟ نہیں سمجھ. اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو گونگے ہیں بھائی، ان کو کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے، کچھ بول ہی نہیں پا رہے ہیں کیا کچھ. تو جن کے اندر یہ ہوگا، نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے، نہ وہ یہ نہیں، ایکچوئل میں نہیں، ہم وہ دیکھ لے رہے ہیں، وہ سن بھی لے رہے ہیں، وہ بول بھی رہے ہیں، لیکن حق جو ہے وہ نہیں کر پا رہے ہیں. بہت سارے لوگ آپ میں سے ایسے ہوں گے، یا ہم بھی بہت ساری سچویشن میں ایسے گرفتار ہوتے ہیں کہ ہم کو پتا ہے کہ یہ چیز جو میرے ساتھ کی جا رہی ہے، یا یہ چیز جو فلاں شخص کے ساتھ کی جا رہی ہے وہ غلط ہے. لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے جن کے اندر بولنے کی سکت ہی نہیں ہے. کیا آپ بول نہیں پا رہے ہیں؟ بول پا رہے ہیں، لیکن وہ آپ وہاں پہ بول ہی نہیں پا رہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر طاقت نہیں ہے، آپ کے اندر وہ وہ چیز نہیں ہے. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ بول دیتے ہیں وہاں پہ کہ بھائی یہ تو غلط ہو رہا ہے. اسی طریقے سے دیکھنے کی بات ہے کہ کچھ کسی شخص نے دیکھا، ارے یار یہ بات، یہ چیز صحیح ہے، یہ غلط ہے، دیکھ کے اس نے بتا دیا، ہے نا. تو یہ جو جذبہ ہوتا ہے یہ کم لوگوں کے اندر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اندھے بہرے گونگے ہو گئے. اب یہ لوگ لوٹنے والے نہیں ہیں. یہ لوگ جو آ کے مسلمان، ہم مومن ہیں کہہ رہے ہیں نا، حقیقت میں یہ لوگ مومن بن ہی نہیں سکتے. کیونکہ مومن ہونے کے لیے آپ کو اسلام کی حقانیت کو سمجھنا پڑے گا، ہے نا. آج آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں، حالانکہ آپ گروپ کے اندر دیکھیے، گروپ کے اندر کتنے سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، لیکن آپ لوگ یہاں پہ آئے، آپ کے اندر تھوڑا جذبہ ہے بھائی، آپ لوگ آ گئے، ہے نا. تو یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی حقانیت کو سمجھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے یعنی اسلام قبول کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کی حقانیت کو سمجھنا پڑے گا. اور اس کی حقانیت کو سمجھنے کے لیے تین ہی آلہ ہے: یا تو آپ دیکھ پائیں، یا سن پائیں، یا بول پائیں. اور وہ چیزیں ان کے ساتھ کیا ہے؟ حق. وہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے سلب کر لی، جس کی بنیاد پر ان کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو مثال سمجھ میں آ گئی؟ اگر نہیں آئی تو ایک مرتبہ اور بولیے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم آپ آگے بڑھتے ہیں. جلدی. چلیے اب آ گئی. ابھی دیکھیے یہ اس طریقے سے سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو نا. یہی سیم پیٹرن انشاءاللہ وہاں پہ بھی اپنایا جائے گا آپ لوگوں کو ڈیلی. ایک منٹ میں ریکارڈنگ آف کر دیتا ہوں.